بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد جس خوش نصیب عورت کو سرکار کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا وہ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں۔ آپ اثار و قربانی اور اطاعت و فرما برداری کے وصف میں تمام ازواج سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ سابقون الاول کے مبارک زمرے میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ ذیل کی سطور میں آپ کی حیات طیبہ کے محبوب گوشے پیش خدمت ہیں۔ نام نسب اسم گرامی حضرت سودا بنت زمعہ ہے، کنیت ام الاسود ہے۔ نسب نامہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدو بن نصر بن مالک بن حل بن عمر بن لو والدہ محترمہ شموس تھی۔ ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ ابتدائے اسلام ہی میں سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے شوہر حضرت سکران بھی قدیم الاسلام تھے۔ ابتدائے اسلام میں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار مکہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، پھر بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سودا بنت زمعہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ واپس آئیں۔ حضرت سکران کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا کے بطن سے حضرت سکران کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت پائی۔ حضرت سکران کے مرض موت سے پہلے حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹ گیا اور چاند آپ کے اوپر آ گرا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت سودا اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت سکران نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنْ قریب میں مر جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاؤ گی۔ اس کے علاوہ مورخین نے حضرت سودا کے خواب کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودا نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور حضرت سودا کی گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ حضرت سودا نے اس خواب کی تعبیر بھی اپنے شوہر سے دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں مر جاؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ حضرت سکران کے انتقال کے بعد حضرت سودا بہت زیادہ غمگین ہو گئی اور ان کی جدائی میں بہت رویا کرتی۔ آپ کی سہیلیاں آپ کے پاس آ کر آپ کو تسلی دیتی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد بہت غمگین اور پریشان تھے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی گھر کو خالی دیکھ کر پریشان رہتی تو یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میری نظر میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ ہے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان سے رشتے کی بات کروں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رضامند ہیں تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سرکار سے اجازت پانے کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئے اور یہ بشارت آپ کو سنائی تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہنے لگی کہ میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن میرے والد سے بھی بات کر لو۔ حضرت خولہ زمعہ کے پاس گئیں اور وہ بھی رضامند ہو گئے۔ پھر سارے مراتب طے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمعہ کے گھر تشریف لے گئے۔ زمعہ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ نکاح کے بعد سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے یہ سن کر اپنے سر پر خاک ڈالی کہ کیا غضب ہو گیا، میری بہن کا نکاح محمد عربی سے ہو گیا۔
لیکن جب آپ مشرف بے اسلام ہوئے تو اپنی اس حرکت پر ہمیشہ افسوس کرتے۔ حضرت سودا کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک رمضان یا شوال 10 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا۔ اس وقت دونوں حضرات کی عمر شریف 50 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا کی رخصتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کو حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹھہرایا، جہاں سیدہ فاطمہ رہائش پذیر تھیں۔ حضرت سودا بنت زماں حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتی تھی۔ انہیں اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتی، مہربان اور شفیق ماں کی طرح ان کے ساتھ رہتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے کچھ عرصے بعد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ یہ حضرات سرکار کے اہل خانہ کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ یہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلی۔ فرماتی تھی کہ میں حج عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ اثار میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اور حضرت عائشہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھی، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا، اس لیے جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دے دیں اور میں شرف صحبت سے محروم ہو جاؤں۔ اس بنا پر آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں حریرہ بنا کر لائی۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے حضرت سودا سے کہا کہ حریرہ آپ کھا لیں۔ انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرہ ہاتھ میں لے کر ان کا منہ حریرہ سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے دبایا اور حضرت سودا سے فرمایا کہ تم بھی عائشہ کا منہ بھر دو، تو حضرت سودا نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ سرکار یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی اور ایسا عمل کرتی کہ سرکار دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے بن کر چلتی۔ جب سرکار آپ کی اس حرکت کو دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھی کہ آپ ہنس پڑے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کل رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی تھی۔ آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شک ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملے کو سن کر مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس آ رہی تھی۔ دونوں نے مزاح کے لہجے میں کہا کہ تم نے کچھ سنا؟ بولی کیا؟ کہا دجال نے خروج کیا۔ سودا یہ سن کر گھبرا گئی۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئی تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مزاح کی خبر دی۔ آپ تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابھی دجال نہیں نکلا۔ یہ سن کر سودا باہر آئی تو مکڑی کا جالا بدن پر لگا ہوا تھا، اس کو باہر آ کر صاف کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ نے کم و بیش 3 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اس طرح گزارے کہ اس عرصے میں کاشانہ نبوت میں آپ کے سوا کوئی دوسری زوجہ مطہرہ نہ تھی۔
حضرت سودا کی وفات میں اختلاف ہے۔ واقدی کے نزدیک انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے ان کا سال وفات 22 ہجری قرار دیا ہے۔